اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آج السلام. آج جو خلاصہ پیش کیا جانا ہے وہ ہے 9 پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب تک 8 پارے مکمل ہو چکے ہیں. آج 9واں پارہ ہے جس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. محترمہ معزز خواتین، یہ پارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ انفال آیت نمبر 40 تک اس کا اختتام ہوتا ہے. یعنی ٹوٹل اس میں 158 آیات ہیں اور 15 رکوعات پر مشتمل یہ پارہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے جہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا ہے، وہاں انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور وہیں پہ بہت سارے احکام و ہدایات اور نصیحتیں انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں کرنے کی ہدایت دی ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے درمیانی حصے میں یہ بات فرمائی کہ فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہوا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی پیدائش کوئی معمولی کام اللہ کے نزدیک بہت معمولی کام ہے. اگر وہ حکم دے ہو جا اور وہ بالکل ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب مرد اور عورت جب بچہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور بار بار اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک اولاد سے نواز دے. اور جب اللہ رب العالمین انہیں اولاد سے نواز دیتا ہے تو پھر اس آیت میں کہا گیا کہ وہ لوگ اللہ سے ناشکری اختیار کرتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، کہیں درگاہ کی شکل میں یا کہیں مندروں کی شکل میں یا کہیں مختلف لوگوں کو اس کا وسیلے دار ٹھہراتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہوا ہے. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین نے اس ناشکر انسان کو سدھارنے کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں اتارا. اس کی وضاحت اسی پارے کے اندر پیش کی گئی ہے. اس پارے کے اندر 3 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے. نمبر 1 شعیب علیہ السلام، نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 3 انبیاء کرام کے مختلف پہلوؤں کو اس پارے کے اندر لا کر انسانوں کو نصیحت اور پھر تاریخ سے اجاگر کیا گیا ہے. تو پہلی طرف ہم آتے ہیں شعیب علیہ السلام کی تاریخ کی طرف. شعیب علیہ السلام کی تاریخ کو اس پارے کے اندر جو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، کہا گیا کہ یہ مدین کے رہنے والے تھے. مدین کہاں ہے؟ کہا گیا کہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ اور جزیرہ سینا کے پاس پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ جسے مدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مدین میں شعیب علیہ السلام کو بحیثیت نبی وہاں پہ بھیجا گیا. اس قوم کی جو کیفیت تھی، کہا گیا کہ یہ قوم وہ تھی جو اپنے پیمانے بالکل پوری طریقے سے اسے تول کر برابر نہیں دیا کرتی تھی. نمبر دوسری اس کے اندر جو خرابی تھی، کہا گیا کہ یہ دین کے کاموں میں رہزن بن کر یعنی رکاوٹ بن کر کھڑے ہونے والی ان کی کیفیت تھی. تو ان کے سدھار کے لیے شعیب علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا گیا. جب وہ ان کے درمیان آئے تو ان کو نصیحت کی کہ پیمانے ٹھیک طریقے سے دینے کی کوشش کرو اور اللہ کے راہ میں تم رہزن بن کر کھڑے نہ ہو جاؤ. مگر انہوں نے خود ان کی بات ماننے کی بجائے اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے دمکایا اور کہا کہ اے شعیب، اگر تم ہماری ملت میں رہنا چاہتے ہو تو چپ چاپ ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، کیونکہ یہ بے دین ہمیں پسند نہیں ہے. پھر کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ ہم تمہیں قتل کریں گے. جب اس بات کا دھمکی دی گئی تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے، جو حق میرے پاس آیا ہے، حق آنے کے بعد اس سے انکار ممکنات میں سے نہیں ہے. جب نبی شعیب کی طرف سے انکار
بار ہوا تو پھر ان لوگوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ عوام الناس کے پاس جو ان کی خراب فطرت تھی اسی کے مطابق وہ عوام الناس کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے عوام الناس کے درمیان مطلب کھڑے ہو کر بار بار ان کو بار بار پکار کے کہا کہ دیکھو اس شخص کی بات بالکل نہ مانا, یہ تمہیں مطلب بھٹکا دے گا, یہ تمہیں برباد کر دے گا, بہتر یہی ہے کہ اس کی بات نہ مانو. تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں کہا گیا کہ ان کے اوپر عذاب الہی مطلب جو ہے اتارا گیا. عذاب الہی کیا تھا, اس کا لفظ مطلب جو ہے قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے, وہ ہے رجفا. رجفا کہتے ہیں دہلا دینے والی ایک ایسی آفت, ایک ایسا دھماکہ کہ جس کا مطلب اظہار ہوا. تو اس پارے میں کہا گیا کہ جب یہ رجفا یعنی بھیانک مطلب جو ہے ہلا دینے والا دھماکہ ہوا تو پورے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور نبیوں کو مطلب جو ہے دھمکیاں دے رہے تھے اور انکار حق کر رہے تھے اور سرکشی پر آمادہ تھے, ان سب کو مطلب جو ہے کیا کر دیا گیا, ان کے گھروں میں ایسا پڑے کے پڑے رہ گئے کہ پھر وہ وہاں سے اٹھ نہیں سکے. یہ ہے عذاب شعیب علیہ السلام کے قوم کا. پھر اس کے بعد ایک اور نبی کا تذکرہ کیا گیا, کہا گیا کہ ایک اور نبی کا مطلب تذکرہ ہے, وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اس سے پہلے کے مطلب جو ہے پاروں میں بھی ان نبی کا آپ تذکرہ سن چکے ہیں, مگر اس بار اس میں جو آیا ہے مفصل بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو اس پارے کے اندر پیش کیا گیا ہے. تفصیل مطلب جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے اپنا پیغام رسالت مطلب لیے ہوئے فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرعون سنو, میں مالک کائنات کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسی نشانیاں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس وقت فرعون نے مطلب کہا کہ اچھا تمہاری نشانیاں تو بتا دو. تو انہوں نے 2 نشانیاں اس کے سامنے پیش کی. ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں عصا تھا جس کا سہارا لے کر وہ چلا کرتے تھے. جب وہ عصا زمین پر پھینکا جاتا تو وہ اژدھے کی شکل اختیار کر جاتا تھا. دوسرا مطلب جو ہے ان کو جو معجزہ عطا کیا گیا تھا وہ ہے ہاتھ کو اپنے بغل میں ہاتھ میں ڈالو اور اسے جب باہر نکالو تو ہاتھ چمکتا ہوا نظر آتا تھا. پہلے کی قوموں کے درمیان جو انبیاء کرام آتے تھے وہاں پہ معجزات مطلب جو ہے زیادہ دکھانا پڑتا تھا. لوگ معجزات کے بل بوتے پر ان کو نبی وغیرہ مان لیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے معجزات ہی کے شکل میں انبیاء کرام کو دے دے کر بھیجا, مگر اس نبی کو جب یہ دونوں معجزات کے ساتھ بھیجا تو فرعون نے اس کی بات ماننے کی بجائے اس نے کہا کہ اچھا تم تو ایک بہت بڑے جادوگر لگتے ہو, تو ٹھہرو میں بھی تمہارا مقابلہ کرتا ہوں. ایک بڑے مطلب جو ہے جگہ پہ ہم تمہارا مقابلہ کروائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے سے مطلب بنی اسرائیل ہی کے مطلب جو بہت سارے جو بڑے بڑے جادوگر تھے ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا. جب انہوں نے مطلب جو ہے سانپ بنائے اور وہ سانپ مطلب جو ہے رینگتے ہوئے نظر آئے, جب وہ پورے سانپ آئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور سارے کے سارے مطلب جو ہے جو جھوٹے مطلب سانپ تھے ان کو سارا کھا لیا, اس لیے کہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ معجزہ تھا اور اللہ ہی رب العالمین اس وقت مانیٹر کر رہا تھا. تو اس واقعے کے بعد بتایا گیا کہ پورے مطلب جو ہے جو جادوگر تھے وہ سارے کے سارے ایمان افروز ہو گئے اور اس کے بعد فرعون کی زیادتیاں اور بڑھ گئی. اس وقت فرعون کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ ہم مطلب ہر ناشکر انسان کو ڈھیل دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں, سہولت دیتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائے. فرعون کو بھی اللہ رب العالمین نے مہلت, سہولت اور مطلب جو ہے موقع فراہم کیے. وہ اس طرح کہ اس کو مطلب جو ہے سیدھے راستے پر لے آنے کے لیے ان کو جو مختلف قسم کے عذابات سے انہیں مطلب جو ہے ہلانے کی کوشش کی گئی. سب سے پہلا عذاب ان پر جو بھیجا گیا قحط سالی ان پر وارد ہو گئی اور قحط کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے, مگر پھر وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم اپنے خدا سے دعا کرو, اگر وہ ٹھیک کرے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. پھر وہ دعا کرتے, پھر یہ مطلب جو ہے ٹھیک ہو گیا, مگر پھر وہ ناشکرے کے ناشکرا بنا رہا. پھر اس کے بعد اس پر لگاتار 5 قسم کے عذابات اس پر نازل کیے گئے. قرآن کہتا ہے کہ پہلا عذاب جو تھا وہ ہے ٹڈی دل ان پر بھیجے گئے, دوسرا تھا سرسریاں بھیجی گئیں, تیسرا تھا مینڈک کی بارشیں ہوئی, چوتھا تھا ان پر خون کی بارشیں ہوئی, پانچواں ان پر جو عذاب آیا وہ مطلب جو ہے پانچواں عذاب خون کی بارشیں تھی. مگر پھر بھی یہ حال ہوا کہ انہوں نے مطلب جو ہے 5 عذابات مطلب جو ہے آنے کے باوجود بھی ان پر مطلب جو ہے کوئی اثر نہیں ہوا. فرعون جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا. اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم مطلب جو ہے اپنی مطلب قوم کو جو ایمان لے آ چکی ہے اس کو اس ظالم مطلب جو ہے بستی سے نکال یعنی مصر سے نکال اور اس کو لے کر مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے کہاں لے چلو, بحر احمر کے اس سائڈ پہ مطلب جو ہے وادی فارا کی طرف لے چلو.
چلو۔ موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل پڑے، بحر احمر کے پاس گئے، وہاں پیچھے سے فرعون آ رہا ہے اور اپنی بڑی مطلب جو ہے فوج کے ساتھ آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا اس سمندر پر مارو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو سمندر پر عصا مارا گیا، وہاں پر مطلب جو ہے 2 پٹ کھل گئے اور بیچ میں زمین مطلب پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہاں سے پار ہو جاؤ، اور پھر وہاں سے پار ہو کر چلے گئے۔ اور پھر مطلب جو ہے فرعون نے بھی سوچا کہ اسی راستے سے میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور ان کو پکڑ کر لے آؤں گا، کیونکہ وہ ظالم بادشاہ تھا اور ان کو ظلم مطلب جو ہے کرنے پر وہ ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ وہ سمجھا کہ یہ بھاگ جائیں گے تو میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ان کو میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ فرعون بھی مطلب جو ہے کہاں کود پڑا؟ اس مطلب جو ہے بحر احمر میں کود پڑا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد وہ پار ہو گئے بنی اسرائیل، مگر پیچھے فرعون جو رہ گیا تھا اپنی پوری فوج کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ ڈوب گیا، اس وقت تو پکارتا رہا کہ میں تجھ پر ایمان لے آتا ہوں، تب پھر اللہ رب العالمین نے اس کی ایک بات نہ سنی اور کہا کہ میں مطلب جو ہے تجھے دنیا کے لیے عبرت بنا کر چھوڑوں گا۔ اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے مطلب جو ہے میوزیم میں آج بھی موجود ہے اور عبرت کا سامان بنی ہوئی ہے۔ محترم و معزز خواتین، اس تاریخی پنوں کو بتاتے ہوئے یہاں پہ کہانیاں سنانا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مطلب جو ہے ایسی سٹوریز مطلب جو ہے ٹیلنگ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان واقعات کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہ قومیں ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر نافرمانیاں کی ہیں، ہر دور کے اندر ناشکریاں کی ہیں، اور ہر دور کے اندر مطلب جو ہے اللہ کے احکام سے انکار کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح انسانوں کے نافرمان جو ہونے کے نتیجے میں ان کو بستیوں سے نکال کر ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا شیوا ہے اور یہی طریقہ کار ہے جو اس دنیا میں پیش آتا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر بنی اسرائیل کی طرف اس کا رخ پھیرتا ہے۔ بنی اسرائیل کون؟ وہی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام کے مطلب جو ہے 12 بیٹے، تو ان کی مطلب جو ہے اولادوں کو اللہ کے اس نبی نے انہیں لے کر اس وادی فارا کی طرف لے گئے۔ ان کی مطلب جو ہے مختلف چیزوں کی، ان کی نادانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کا واحد مطلب جو ہے قوم ہے بنی اسرائیل، اس کی طرف ہمیشہ قرآن مجید کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ مغضوب ہونے والے بندے یہ ہیں، ان کی اتباع نہ کرو، یہی تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچے ہیں، تم ان کی اتباع نہ کرنا۔ اس کے لیے مختلف طریقے سے ہمیں مثالوں کے ذریعے سے ان کی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا سرکشیاں کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بنی اسرائیل نے کیا کیا نادانیاں کی جو اس پارے کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ پہلی چیز بتائی گئی کہ جیسے ہی بحر احمر سے موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر باہر مطلب جو ہے نکلے، وادی فارا کی طرف جانے لگے، وہاں ایک بستی نظر آئی۔ اس بستی کے اندر کچھ لوگ تھے جو مختلف معبود مطلب بنائے ہوئے، یعنی بتوں کو مطلب بنا کر اس کی پرستش کر رہے تھے۔ فوراً مطلب جو ہے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں تو اسلام قبول کر چکے تھے، مگر یہاں جیسے ہی انہوں نے بستیوں کو دیکھا تو پھر مطلب جو ہے ایسے نادان قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی مطلب جو ہے کوئی معبود بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ کہا کہ یہ مطلب جو ہے تف ہے تم پر کہ تم مطلب ایمان لانے کے بعد بھی تم ویسے کی ویسے ہی ٹھہرے، یہ تمہاری پہلی نادانی ہے۔ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا کی طرف اللہ رب العالمین کے بلاوے پر وہ وہاں پہ ملاقات کے لیے چلے گئے، پیچھے مطلب جو ہے وہ اپنی قوم کو اور پھر مطلب جو ہے ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ مگر اس واقعے کے اندر ان کی نادانی اس بارے کے اندر بتائے گی کہ انہوں نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے کہ ایک شخص سامری کے نام پر مطلب ان کے درمیان تھا، اس نے انہیں ورغلایا اور اس کے نتیجے میں اپنے پورے سونے کو کے حوالے کیا۔ اس نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کو مطلب جو ہے منہ کے اوپر اور دم کے پاس ایک سوراخ بنایا جہاں ہوا کے مطلب جو ہے مل پہ رکھا، اور وہ جب ہوا آتی تو اس میں سے آواز نکلتی، وہ اس کی پوجا کرتے ہوئے نظر آئے۔ کہا گیا کہ یہ دوسری نادانی ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا ہے، ان کے دل میں شرک بسا ہوا ہے، یہ صرف اوپری حد تک ایمان لے آئے ہیں، یہ سچے دل سے ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ مطلب جو ہے دوسری نادانی ہے۔ تیسری اس میں کہی گئی کہ بھلائی کی بات جب بھی ان کو سنائی جاتی ہے تو یہ مطلب جو ہے بات کو سننے کی بجائے ہمیشہ منہ موڑ جاتے ہیں اور بات کو سنتے نہیں ہیں، بلکہ مطلب جو ہے کھیل تماشوں میں مشغول رہتے ہیں۔ چوتھی نادانی اس میں بتائی گئی کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے آزمایا، دین پر قائم رہنے کے لیے سبت کا واقعہ اس میں بتایا گیا۔ سبت کا واقعہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھیرے لوگوں کی مچھلیاں مطلب جو ہے سمندر میں اوپر آیا کرتی تھی کیونکہ اس کا بزنس کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ آپ اس ہفتے کے دن آپ مطلب جو
ہے کیا نہیں کریں گے, آپ بزنس نہیں کریں گے, بلکہ اللہ رب العالمین کے احکام و ہدایات کے مطابق اس دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے. مگر یہ لوگ تھے کہ مختلف طریقوں سے, مختلف مطلب انداز سے, چال بازیوں کے ذریعے سے اس بزنس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ہمیشہ دنیا داری اور ہرس اور مطلب بھرا ہوا ہے, اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں بندر بنا دیا, مگر پھر بھی یہ سدھار ان کے اندر پیدا نہیں ہوا. پھر بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی نادانی اور بھی بتائی گئی, وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مطلب جو ہے جب بھی مطلب کہا گیا یہ ہمیشہ رک جاتے ہیں, اور مطلب جو ہے اللہ کے راستے میں دینے سے ہمیشہ جی چراتے ہیں, اور مطلب جو ہے اپنا مال غیر اللہ کو روکنے کے لیے یا اس کی تبلیغ کے لیے یا غیر اللہ کے احکامات اور دنیا داری کے کاموں کے لیے تو ضرور استعمال کرتے ہیں, مگر اللہ کے راستے کے لیے کبھی دینے کے لیے ان کے دل تیار نہیں ہوتے. یہ کہہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مطلب جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات کو واضح طور پہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اظہار کیا ہے. کیا کیا احسانات ان مطلب جو ہے لوگوں پہ کیا ہے؟ پہلا احسان مطلب پارے میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل جو 12 قبیلے تھے, یہ 12 قبیلے آپس میں لڑنے والے یہ لوگ تھے, تو اللہ رب العالمین یہ آپس میں لڑے نہیں, سکون سے رہیں تاکہ جو کام ان کو مقصد عظیم دیا گیا ہے اس کا مطلب جو ہے پاس رکھ سکے اور اس کو مطلب جو ہے روا رکھ سکے. مگر اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا, کہا کہ جب مطلب جو ہے پانی وہاں پہ نہیں تھا, کیونکہ وادی فارا میں مطلب جو ہے جو موجود تھے اور وہاں پر بالکل مطلب جو ہے ڈھیٹ مطلب جو ہے کیا تھا, ریگستان تھا, وہاں دور دور تک چلچلاتی دھوپ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ان کو شیلٹر کی ضرورت تھی, ان کو کھانے کی ضرورت تھی, ان کو پانی کی ضرورت تھی. تو اللہ رب العالمین احسان یاد دلاتا ہے کہ اس وقت پانی کے لیے بے چین تھے, میں چاہتا تھا کہ تمہیں مطلب جو ہے ایک نہیں بلکہ سب کو میسر آئے, تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم مطلب جو ہے کہاں اس ٹیلے پر جو کیا مارو, عصا مارو, وہاں سے 12 چشمے نکلیں گے, اس کے عوض تم مطلب جو ہے الگ الگ قبیلہ تم پانی پیو, میں نے تمہارے اوپر وہ احسان کیا. نمبر دوسرا, کھانے کے لیے بے چین تھے, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, صرف جو ہے تخت مطلب جو ہے کیا تھا, ریگستان تھا جہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا. تو ایسے مطلب جو ہے ریگستان کے اندر اللہ رب العالمین نے من و سلوا کے ذریعے سے ان کے کھانے کا انتظام کیا. من تھا شبنم جو نیچے گر جاتی تو روٹی کی شکل اختیار کرتی, سلوا تھا تیتر اور بٹیر کی مانند ایک پرندہ جو کثیر تعداد میں آتے, اس کو شکار کرتے, اسے بھن لیتے اور وہ روٹی لے کر وہ کھا لیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مطلب جو ہے یہ احسان بھی یاد دلاتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تھا, مگر تمہیں شیلٹر کی ضرورت تھی تو شیلٹر کا انتظام بھی میں نے یہ کیا کہ بادل کو مطلب اٹھا کر تمہارے اوپر ایسا لے آیا کہ وہ مطلب ابر کا سایہ بن گیا اور تم وہاں پہ اس شیلٹر میں مطلب سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے. یہ کہہ کے فرمایا اس کے باوجود بھی تم ناشکرے یہ نکلے کہ تم نے مطلب تقاضا کیا کہ ہم اس ریگستان کے اندر اس من و سلوا پر اکتفا نہیں کر سکتے, ہمیں کیا چاہیے, ہمیں گیہوں چاہیے, ککڑی چاہیے, ہمیں کھیرا چاہیے, ادرک چاہیے, لہسن چاہیے, پلا چاہیے, فلاں چاہیے, ہم مطلب جو ہے کھانے کے مطلب جو ہے شوقین ہیں. کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمہاری اہمیت مطلب رکھتے ہوئے اس نے تمہیں کیا کیا, شہری آبادی میسر کی, مگر پھر بھی اس کے باوجود تم مطلب جو ہے دین پر قائم نہ رہ سکے. یہ کہہ کے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے احسان یہ بھی کیا کہ تم بالکل مطلب جو ہے کمزور مطلب جو ہے واقع ہوئے تھے, بالکل تھوڑے سے تھے, مگر تمہیں اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا کی, تمہیں عروج عطا کیا, تمہیں مطلب پورے قوموں پر مطلب جو ہے اعلیٰ مطلب جو ہے عہدے پر اور اعلیٰ مقام پر فائز کیا, مگر پھر بھی تمہاری لوگ ہو کہ تم ناشکرے کے ناشکرے بنے رہتے ہو. پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے مطلب جو ہے اس نعمت کا بھی ان کو یاد دلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری مطلب جو ہے صحیح تربیت کے لیے اور صحیح مطلب جو ہے راہ دکھانے کے لیے ہم نے 7 تختیوں پر مشتمل تورات بھی تم پر اتاری, تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے تم اپنی زندگیوں کو سدھار سکو, اور تمہارے درمیان 2 انبیاء کرام کو رکھا, ایک ہے موسیٰ اور دوسرا ہارون, مگر اس کے باوجود بھی تم سدھرے نہیں ہیں. یہ کہہ کے مطلب جو ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ جو بات بتاتا ہے اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ, وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں کیا تھی وہ بتلاتا ہے. بد اخلاقیاں پہلی کیا تھی, کہا کہ ان کے اندر پہلی مطلب جو ہے بد اخلاقی یہ تھی کہ یہ لوگ مطلب جو ہے ہمیشہ اپنی مطلب جو ہے اونچے درجے پر درمیان میں انبیاء کرام رہنے کے باوجود انہوں نے جس کو فائز کیا وہ ناقل قسم کے لوگ تھے جن کو حکومتوں پر بٹھایا, جبکہ انصاف پسند انبیاء کرام درمیان میں موجود تھے, انہیں مطلب جو ہے
रहबरी और रहनुमाई नहीं अता की गई, बल्कि उनको नीचे डाल दिया गया और नाखल्फ लोगों को इनके हवाले हुकूमतें और ओहदे अता कर दिए गए। दूसरी मतलब जो है अखलाकी बुराई थी इनके अंदर ये थी कि अपनी ज़िंदगी का मकसद दुनिया हासिल करना इन्होंने बना लिया था और इसी के खातिर तकोदो करते रहते और सिर्फ मतलब जो है हल्बी मजीद के नारे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करने की धुन में कभी रिश्वत लेते, कभी सूद लेते, कभी धोखा देते और कभी फरेब के साथ मतलब जो है माल को जमा करने की कोशिश करते थे। तीसरी इनकी अखलाकी बुराई ये थी कि दुनिया के हरीस थे, इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ तरीक़ों से इन चीज़ों को वो जमा करने की तकोदो करते थे। चौथी मतलब खराबी इनके अंदर अखलाकी ये थी कि अहकाम इलाही की हमेशा खिलाफ वर्जी करते थे। इनके पास मतलब जो है किताबें आई ज़बूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, तौरात की शक्ल में, मगर ये कौम ऐसी है कि इन अहकाम इलाही को रखने के बावजूद ना इसको पढ़ती है, ना इस पर गौर व फिक्र करती है, ना इस पर तदब्बर करती है, बल्कि जो काम करती है हमेशा खिलाफ वर्जियाँ करती है। फिर इसमें कहा गया कि ये इतना ही नहीं बल्कि इनके अखलाकी बुराई ये है कि जब भी अंबिया कराम आए उनसे मुख्तलिफ किस्म के अजीब किस्म के मौजज़ात मतलब जो है मांगते हैं और मुतालिबात करते हैं कि आसमान से खान मतलब ले आओ, आसमान से किताब ले आओ, आसमान से फरिश्ते ले आओ, अल्लाह मतलब हमसे खुद मुखातिब हो जाओ। तो ऐसे किस्म के अजीब मतलब जो है मुतालिबे करके अंबिया कराम को सताया करते थे। और आखिरी मतलब जो है कहा गया कि अजीब किस्म के सवालात भी अंबिया कराम को करते थे जिसका इल्म अंबिया कराम को नहीं दिया गया था। पूछते थे कि क़यामत कब आएगी, वो अज़ाबात कब आएंगे, इस तरह के मतलब सवालात पूछते जिसका नाम अंबिया कराम जवाब न दिया करते थे और उनको इस तरह से सताया करते थे। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, इन तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाबात इनकी तरफ वारिद होने वाली चीज़ों की तरफ इशारा करता है। पहला किस्म का अज़ाब मतलब जो है दुनिया के एतबार से उन्हें कहा दिया गया, वो कहा गया कि मखसूस लोगों पर मतलब जो है अज़ाब नहीं आता, बल्कि मखसूस लोगों के साथ साथ इनके मतलब जो है पूरे अवामुन्नास भी इसमें घिर जाते हैं क्योंकि ये नाफरमान करने वाले लोग हैं। पहला मतलब जो है दुनियावी अज़ाबात की तरफ इशारा करके कहा गया कि जिसने इनकार हक किया, इनके पहला अज़ाब इनके ऊपर जो दुनियावी एतबार से आता है वो बनी इसराइल पर ऐसे लोग मुसल्लत करता रहेगा जो इन्हें बदतरीन अजाब देते रहेंगे। जब से लेकर आज तक बनी इसराइल की तरफ आंख उठाकर देखें तो यूरोप की तरफ नजर उठाकर देखें, जहां वो रहने बसने वाले लोग हैं वहां के झगड़े कभी खत्म नहीं होते, वहां की मतलब जो है तकलीफात कभी मतलब जो है खत्म नहीं होती। इन पर ऐसे ऐसे मतलब जो है हुक्मरान मतलब जो है लगाए जाते हैं और इन पर फायज कर दिए जाते हैं जो उन्हें सताते हैं। कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा अजाब इनको ये दिया गया। दूसरा, उनको जो दुनिया का अजाब दिया गया, इनको बंदर बनाया गया। तीसरा अजाब इन पर जो लगाया गया तो कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी कौम या किसी शख्स के ऊपर से मतलब जो है अपनी नजरें फेर लेता है तो कहा कि इनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है और वो जो सुनते नहीं हैं बल्कि मतलब जो है वो बहरे और गूंगे बन के रह जाते हैं। फिर मतलब दुनियावी मतलब बस अजाब ये दिया गया कि वो दुनियावी अजाब ये कि लोगों का ये हाल है कि उन पर खुशहाली के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, माल और दौलत का इजाफा कर दिया जाता है, इंसान उसमें मगन हो जाता है और खराबियों में मुब्तला हो जाता है और फिर दीन से बहुत दूर निकल पड़ता है। कहा गया है कि ये भी एक अजाब है जो इंसानों को दुनिया में दिया जाता है। ये कह के फरमाया कि आखिरत में जब ये पहुंचेंगे तो तब भी मतलब जो है ये मतलब जो है उससे बचे हुए न रह सकेंगे क्योंकि इनकी ये जो होगी कि ये जहन्नम की तरफ घसीट कर लाए जाएंगे और इनको जहन्नम में झोंकेंगे। ये इनका ये असल दिवालिया है। फिर कहा गया कि जब ये वहां पे आएंगे अमल करते रहो क्योंकि इनकी बुनियाद अकीदा इस्लाम और दीन पर कायम नहीं है, इसलिए इनके सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे और तबाह बर्बाद होकर ये रह जाएंगे। ये मतलब किस्से ख़त्म करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी मिसालें मतलब जो है 3-4 मिसालों से इनकी मतलब जो है पजीराई की है। पहली मतलब जो है मिसालें कहते हैं कि एक शख्स है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया है, मगर वो इस इल्म की बदौलत से अपने खुदा से रिश्ते को मजबूत करने की बजाय शैतान को मतलब जो है क्या करता है, शैतान के रास्ते को चुन लेता है और वो जमीन का बंदा बनकर रह जाता है, हरीस मतलब बंदा रह जाता है। तो इसकी मिसाल मतलब जो है कुरान इन लोगों के सिलसिले में कहता है कि कुत्ते की मानिंद है। कहा गया कि कुत्ते की मानिंद है और इनको हमला करो तब भी ये जबान लटकाए रहे और अगर मतलब जो है इनको छोड़ दो तब भी मतलब जो है जबान लटकाए रहे। ये ऐसी बुरी मतलब जो है कसलत वाले लोग हैं जो मेरी नाफरमानी और सरकशी करते हैं। दूसरी मिसाल इस पारे के अंदर ऐसे लोगों के सिलसिले में दी गई। कहा गया कि ये वो लोग हैं जिनको सोचने की सलाहियत कुछ भी नहीं है, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंखें दी हैं मगर इनसे मतलब जो है कोई फायदा नहीं है, इनको कान दिए हैं मगर फिर भी ये सुनते नहीं हैं। मगर ये लोगों के सिलसिले में मिसाल दी गई कि जानवरों की मानिंद है। कहा गया कि जानवरों की मानिंद है, बल्कि इससे भी ज्यादा गए गुजरे ये लोग हैं।
تیسری مثال ایسے لوگوں کے سلسلے میں دی گئی کہ جب ان کو سیدھی راہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ ہماری بات سن نہیں سکتے کیونکہ یہ اندھے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی مطلب جو ہے آنکھوں کی بصارت مطلب نکال لی ہے, اس لیے ان کی مثال دی گئی کہ یہ اندھے لوگ ہیں. چوتھی مثال دی گئی کہ جب ان لوگوں کی طرف سے یہ لوگ مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کی مثال مطلب جو ہے کیا ہے, بدترین قسم کے جانوروں کی مانند ہے جو بہرے ہیں, گونگے ہیں, جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ ایسے لوگوں کی مثالیں اس مطلب جو ہے لوگوں کی مطلب جو ہے دیتے ہوئے اللہ رب العالمین اس بارے میں بات کو آگے بڑھاتا ہے اور امت مسلمہ کا مخاطب کرتا ہے, امت محمدیہ کو مخاطب کرتا ہے کہ اے امت محمدیہ تم مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے قوموں کی طرف نظر ثانی کرو اور ان کو دیکھو کہ کیسے یہ بٹکے ہوئے لوگ کیسے کیسے مطلب جو ہے بری خصلتوں کے ساتھ اس دنیا میں وارد ہوئے, عذابات سے دوچار ہوئے, اللہ کی نظروں سے دور ہوئے اور احسانات کو مطلب جو ہے انہوں نے یاد نہیں رکھا تو ہم نے انہیں مطلب جو ہے ایسی مثالوں سے یاد کرتے ہیں. یہ کہہ کے مطلب جو ہے امت مسلمہ کو یاد دلایا گیا عہد میثاق. عہد میثاق کیا ہے؟ عہد میثاق کہا گیا کہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا اس وقت مطلب جو ہے ساری انسانیت کو بھی پیدا کیا. جو پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے وہ ساروں کو وہاں پہ پیدا کیا اور ان سب کو مطلب جو ہے اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا کہ کیا مطلب جو ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ساتھ جواب دیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. تو اس وقت اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ عہد میثاق کو یاد کرو, یہ عہد میثاق اس لیے تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہیں تم قیامت کے دن بہانہ نہ کرو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تم اب بھلاوے کا شکار مطلب ہو گئے ہو, مگر یہ عہد میثاق ہے کہ تم مطلب جو ہے وعدے کے ساتھ اس سرزمین پہ اترے ہو. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو دوسری طرف بتاتا ہے کہ میں مطلب جو ہے کیسے لوگوں پر اپنی رحمت مطلب جو ہے ڈالتا ہوں, جو پیغمبری امی کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں پر اپنے رحمت کا ہاتھ ڈالتا ہوں اور ان کو مطلب راہ راست دکھاتا ہوں اور انہیں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہوں. یہ کہہ کے آخری باتیں جو بتائی گئی وہ ہے صفات اور احکام الہی کو مطلب جو ہے واضح مطلب جو ہے کچھ نکات کی شکل میں بیان کیا گیا. پہلا مطلب جو ہے نقطہ صفات کی شکل میں انسانوں کو امت محمدیہ کو ترغیب دلائی گئی کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو گے کہ اللہ کے مطلب جو ہے برگزیدہ بندے بنو گے, یہ کام کرو گے تو اللہ کے محبوب بندے بنو گے, یہ کام کرو گے تو پھر جنت کے جانے کی امید مطلب جو ہے واضح ہو سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے. پہلا کام اس پارے کے اندر بتایا گیا امت مسلمہ کو کہ پہلا ہے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. تمہارا کام یہی ہے کہ تم اس کام پر ہمیشہ فائز کر دیے گئے ہو, اسی کام کے لیے اتارے گئے ہو اور یہی کام تمہارا مطلب جو ہے کرنے کا مقصود ہے. نمبر دوسرا کہا گیا کہ حلال کھاؤ, حرام سے پرہیز کرو. کوئی مطلب جو ہے مال حاصل کرنے کی دھن تمہیں حلال اور حرام میں مطلب جو ہے تمیز کرنے سے نہ بھلاوے میں ڈال دے. تم حرام مطلب جو ہے بالکل نہیں کھاؤ گے, حلال کھاؤ گے. تیسرا کہا کہ نرمی کا رویہ اختیار کرو. انبیاء کرام نرم رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں لوگ ان کے پاس آئے اور دین اسلام چلتا رہا. تم بھی نرمی کا رویہ اختیار کرو. اور تیسرا کہا گیا کہ در گزر سے کام لیتے رہو. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لے کر مطلب جو ہے نفرت کی آگ دنیا کے اندر نہ پھیلاؤ. پھر کہا گیا کہ معروف کی تلقین کرتے رہو. ہمیشہ جب بھی لوگوں سے ملو اچھی بات کہو, نہ کہ مطلب جو ہے غلو اور مطلب جو ہے بیگار مطلب جو ہے لغویات میں اپنے آپ کو مصروف نہ کرو. پھر کہا گیا کہ جاہلوں سے نہ الجھو, آپس میں الجھ پڑے تو انہیں مطلب جو ہے درگزر کر کے یہاں سے نکل جاؤ. پھر مطلب ترغیب دلائی گئی اگر شیطان تمہیں بہکا دے تو اللہ کی پناہ مانگا کرو. پھر کہا گیا کہ اللہ کو ہمیشہ یاد کیا کرو, دل ہی دل میں زاری کے ساتھ اور خوف کے ساتھ مطلب اللہ کو بار بار پکارا کرو. یہی تمہارے لیے راستے کو مطلب صحیح متعین کرنے میں آسانیاں فراہم کرتی ہے. پھر ترغیب دلائی گئی کہ تم غافل لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. مثال مطلب بنی اسرائیل کی دی گئی کہ انہوں نے غفلت برتی تو جس کے نتیجے میں راہ راست سے بھٹک گئے. تم ان کی طرح نہ ہو جانا. پھر مطلب کہا گیا کہ اپنے آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھنا, کیونکہ جتنی مضبوط سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہوگی اتنا ہی دین کو پھیلانے میں اور قائم کرنے میں آسانیاں بہم پہنچائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, کسی اور سے نہ ڈرنا. پھر کہا گیا کہ اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھنا. اور پھر کہا گیا کہ اطاعت قبول کرنا. پھر کہا گیا کہ نماز کا قیام مطلب جو ہے سرزمین دنیا میں ہمیشہ کرتے رہنا. پھر کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا, کیونکہ جتنا خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اضافہ کرتا رہے گا. پھر کہا گیا کہ جنگ اور جہاد کے دوران میں پیٹھ نہ دکھانا, حکم سننے کے بعد اللہ کے حکم کی سرتابی کبھی نہ کرنا. پھر کہا گیا کہ جانتے بوجھتے اللہ اور اللہ کے رسول کی قناعت نہ کرنا, اور پھر امانتوں میں غداری نہیں کرنا. یہ تمام وہ صفات تھے جو اس مطلب جو ہے سپارے کے اندر بتائے گئے. اس کے بعد آخری حصہ جو آتا ہے وہ ہے مومنوں کے لیے, جو اس
اس راہ پر کام کرتے ہیں، ان صفات عالیہ پر گامزن رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں سنائی گئی۔ پہلی خوشخبری اس پارے کے اندر امت مسلمہ کو دی گئی، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تک و دو کرتے ہیں، ان کو مثال کے ذریعے سے ان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ جو نیک کردار لوگ رہیں گے، اللہ رب العالمین ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تمہیں نظر نہیں آتا، مگر تم میرے پاس پہنچو گے تو اس کا بہترین اجر تمہیں میسر آئے گا اور اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی۔ نمبر دوسرا مطلب جو ہے خوشخبری دی گئی کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھی گئی ہے جو نافرمانی سے مطلب جو ہے پرہیز کرتے ہیں، جسے اللہ مطلب جو ہے مل گیا، جسے اللہ کی رحمت مل گئی تو پھر مطلب جو ہے وہ شخص کبھی مطلب جو ہے ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تیسری مطلب جو ہے انعام کی خوشخبری یہ دی گئی کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، جو لوگ مطلب معافیوں کو ایکسیپٹ کرنے والے، غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے غلطیوں کا احساس کرنے والے لوگ ہیں، کہا گیا جن کا ایمان مطلب جو ہے جو بڑھ گیا ہوتا ہے، کہا گیا اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ سختیاں نہیں کی جائیں گی، بلکہ اللہ رب العالمین رحم کا معاملہ ان کے ساتھ کرے گا۔ اور ایک خوشخبری ایسے مومنوں کے لیے دی گئی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور تو ان کے لیے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہوں۔ مثال جنگ بدر کی اس میں دی گئی، مثال مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے حالات کی تحت دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی مثال دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جو ہے قتل کرنے کا مکے والے ارادہ کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے کس آسانی کے ساتھ آنکھوں میں مطلب جو ہے دھول جھونک کر وہاں سے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین ان مثالوں کے ذریعے سے بتایا کہ میں فرشتوں کے ذریعے سے ایسی مدد کر جاتا ہوں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتے، جبکہ تم سمجھتے ہیں کہ تم مار رہے ہو، مگر وہ اصل میں فرشتے ہیں جو ان پر مطلب جو ہے نشانہ بازی کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، مشکلات اگر آ جائیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور آخری چیز اس میں بتائی گئی وہ ہے اللہ رب العالمین ایسے نیک کردار لوگوں کے لیے جو چیز مطلب میسر کرتا ہے، وہ ہے کسوٹی بہم پہنچائی جاتی ہے، اور وہ مطلب جو ہے تمہاری برائیوں کو دور کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے مقرب ترین بندے بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے مطلب جو ہے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ محترم و معزز خواتین، یہ ہے وہ خلاصہ 9 پارے والا۔ یہ خلاصے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، وہ پہلی نصیحت یہی ہے جو ہر مطلب جو ہے پارے کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، وہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ۔ اس بنی اسرائیل کی تاریخ کو بار بار مختلف انداز میں مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے قرآن مجید مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے راہ پر کبھی نہ چلنے کی کوشش کرنا، ان کی طرح کا رویہ کبھی اختیار نہ کرنا، ان لوگوں کی طرح کے مطلب جو ہے چال بازیاں کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین ان کی رسی کو دراز کیے جاتا ہے، اور جب ایک جھٹکے سے کھینچ لیتا ہے تو عذاب الہی کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان پر عذاب دے کر کس طرح سے ہلا کر رکھ دیتا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس وقت کی دنیا کا جو بہترین مثال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ناچنے والے بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں آج مطلب جو ہے ایک چھوٹے سے وائرس کے نتیجے میں دنیا میں مطلب جو ہے دبک کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر رہ گئے ہیں، یہ ہلنے کے مطلب جو ہے قابل نہیں ہے، ان کی معیشت گرتی چلی جا رہی ہے، یہ مطلب جو ہے ہر طرح کے نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ اگر اللہ کسی کام کا بیڑا اٹھا لے اور اپنی چال چل جائے تو پھر مطلب جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو مطلب جو ہے واپس مطلب جو ہے دنیا کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ عذاب الہی سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو، اطاعت شعاری کا نمونہ اختیار کرو، تبھی تک کہیں جا کر تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین خوش ہو سکتا ہے، اور جنت مطلب جو ہے ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔